کہ آج ان کی ایک ایسی عورت مردوں کے بیچ فوج کے بیچ ہر جگہ اس نے جو چکر چلائے ہوئے ہیں، اتنی چکری عورت چھوڑی ہوئی ہے کہ کوئی غیرت مند بندہ اس طرح کرتا ہے؟ کسی غیرت مند کی بندے کی بیٹیاں ایسے پھرتی ہیں، ایسے جھوٹ بولتی ہیں اور ایسی باتیں کرتی ہیں؟ کوئی غیرت مند بندہ اپنی جو کسی بیٹے کو ہی نکال دے، تو سیاست میں کسی بیٹے کو ہی ڈال دے نا۔ یہ تو نے بدنامی کی ایک تہمت کی ایک چیز تو نے مردوں میں کیوں چھوڑی ہوئی ہے، جو فوجیوں کے پاس بھی گھسی ہوئی ہے، جو ہر کسی کے پاس گھسی ہے؟ تو ہماری فوج کا تو آپ کو پتا ہے نا، ان کو یہ دو چیزیں ہی چاہیے۔ قانونی ہے، اگر وہ غیر قانونی ہے تو الیکشن کمیشن ڈیٹیں کیوں دے رہا ہے؟ الیکشن کمیشن ٹائم کیوں دے رہا ہے؟ ادھر رانا سنالا کہنا میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے، تم الیکشن نہ بھی ہونے دو تو یاد رکھے عوام کی طاقت، عوام کی قوت پوری دنیا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ عوام نے اٹھا کے تمہیں روڈ پہ پھینکا ہے اور ہم تمہیں بھی روڈ پہ پھینکیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو تم نے غریب کا نوالا منہ سے چھینا ہے، اس رولے کی حالت میں ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے محلوں تک جائیں گے، ہم تمہارے وہ جو تم نے دربار بنایا ان کو لوٹ دیں گے، اور انشاءاللہ انقلاب آ کے رہے گا، انقلاب زندہ باد۔ اچھا لاسٹ مجھے بتائیں، بلاول بھٹو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے نا، یہ اس کو نہیں مانتے ہیں، اور اب جو ہے ملک میں مارشل لا نافذ ہونے لگا ہے، ایمرجنسی ہو جائے گی، مگر یہ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ سب کو کنفیوز کر رہے ہیں، ماشاء اللہ کی باتیں کر کے خوف پیدا کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے وہ تو انقلاب یہ ہوگا انشاءاللہ، یہ ہم جنگ لیں، یہ ہم لوگ کر کے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ جنگ رہے گی اور جنگ جاری رہے گی۔ کیونکہ 1800 روپیہ 2000 روپیہ کلو کھجور ہے، اور وہ بھی اتنی گندی کھجور ہے جیسے کہ وہ بیری کی اڑیک ہے، ایسی کھجور آئی، اور وہ بھی 1800 روپیہ کلو آئی۔ یہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، یہ ان کی حکومت میں یہ بات آئی ہے، اور یہ عوام کو تو مارنا ہی چاہتے ہیں۔ میری صرف ایک ہی بات ہے کہ یہ بچوں کو بھی ماریں گے، بچوں کو ماریں گے تو ان کے بچے کیوں نہ اللہ مارے گا؟ یہ بچوں کو بھی ماریں گے۔ آٹے کے اوپر سے لاشیں ہم نے خود اٹھائی، میں نے اٹھائی، لوگوں کو راشن دیتی تھی، اس دفعہ میں چھپ گئی ہوں، اور میری بیٹی نے جا کے کہا ہماری امی جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، تو ساری اس دفعہ ہم راشن نہیں دے سکتے۔ کیا کریں پھر، کیا کریں؟ اس سے زیادہ رونا کیا ہے؟ وہ پھر میں رو کے آپ کو کیا دکھوں؟ رو بھی میں جاتی ہوں تھوڑی تھوڑی باتوں پہ، لیکن مجھے بتائیں کہ یہ اتنا بڑا مصیبت اس پاکستان میں کیوں لائی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے اس کو فتح کیا تو ہم نے اپنے والدین سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کیوں نہیں بنایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان کے خزانے میں ڈال دیا سارا بیت المال۔ ہمارے باپ نے، میرے باپ نے، خان افمانگ نے، فاتح میرپور نے، انہوں نے جا کے سارا بیت المال کا جو خزانہ تھا وہ پاکستان کے خزانے میں ڈال دیا، اور ہم ان کو سوال کرتے تھے کہ ہمارے لیے تو آپ نے کچھ نہیں بنایا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جال لڑایا اور میں آپ کو بیت المال نہیں کھلا سکتا تھا، وہ پاکستان کے خزانے میں ڈالا ہے۔ اب بتائیں یہ کس لیے ہم نے، یہ ہمارے بزرگوں نے اپنی ٹانگیں کٹوائی اور اپنے اس پاکستان میں بیت المال کا خزانہ ڈالا اور اپنے بچوں کو غریب بنا دیا، اپنے بچوں کو غریب بنا دیا۔ میں ایک مجاہد کی بیٹی ہوں، اور میرا مجاہد باپ جو تھا وہ بالکل سفید پوش تھا، انہوں نے پینشن بھی نہیں لی کہ میں نے جہاد کیا ہے۔ اب اس پاکستان کے لیے ہم نے جہاد کیا، اس پاکستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا ساری جتنی محنت، جتنا کوئی تھا، ملیشیا کے کپڑے پہن کے ہمارے بزرگ گھر چلے گئے تھے، اور انہوں نے اپنا سارا جو بیت المال اور جو چیز ملی تھی وہ پاکستان کے خزانے میں ڈال دی۔ اب آج بتائیں ہم کسی سے کیا مانگیں؟ کس کو بتائیں ہم کہ پاکستان ایسا ہے؟ تو میرے سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں تو ایسی داستان سناؤں گی کہ تو آپ سارے کے سارے ہی رو پڑو گے۔ وہ خدمت کرنے والا ہے، آپ اس کی شکل ہی دیکھیں نا پہلے، آپ اس کا سٹائل دیکھیں نا پہلے۔ کیا کروں میں، میرا پاکستان بہت وہ ہے، تو میں تو مانگنے کے لیے تو بالکل نہیں آیا، مانگ کے تو بری طرح مانگ کے تو کہتا ہے میں مانگنے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہوں۔ انہوں نے یہ جو عورت چھوڑی ہے مردوں کے بیچ، یہ ان کو تکبر پیش آیا، جو بے نظیر کو بدنام کرتے تھے، یہ ان کو تکبر پیش آیا کہ آج ان کی ایک ایسی عورت مردوں کے بیچ فوج کے بیچ ہر جگہ اس نے جو چکر چلائے ہوئے ہیں، اتنی چکری عورت چھوڑی ہوئی ہے کہ کوئی غیرت مند بندہ اس طرح کرتا ہے؟ کسی غیرت مند کی بندے کی بیٹیاں ایسے پھرتی ہیں، ایسے جھوٹ بولتی ہیں اور ایسی باتیں کرتی ہیں؟ کوئی غیرت مند بندہ اپنی جو کسی بیٹے کو ہی نکال دے، تو سیاست میں کسی بیٹے کو ہی ڈال دے نا۔ یہ تو نے بدنامی کی ایک تہمت کی ایک چیز تو نے مردوں میں کیوں چھوڑی ہوئی ہے، جو فوجیوں کے پاس بھی گھسی ہوئی ہے، جو ہر کسی کے پاس گھسی ہے؟
तो हमारी फौज का तो आपको पता है ना, उनको ये दो चीजें ही चाहिए। हम इन्हें बार बार बताना चाहते हैं, ये यासीन इतना जुल्म कर ले, यजीद के सामने हम नहीं झुकेंगे और कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह जीत हमारी होनी है। हम इलेक्शन मांग रहे हैं, ये कौम जो बाहर निकली है महंगाई के खिलाफ, ये इलेक्शन चाहती है। जो इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और कोई वापस नहीं ले सकता। जिस दिन वो ऐलान वापस लिया गया तो याद निकलेगी और आपको बताएगी कि ये कौन कहाँ खड़ी है और आपकी क्या वैल्यू है। तो कुछ चंद लोग जो वालेकुम वो ना चाहे तो ये तो एक दिन में ही चल सकते, ना इनके पास पैसा है। हाँ, ये जो पैसा था वो बिलावल रानी के दौरों पे, जो मरियम नानी की सर्जरियों पे, जो हेल्थ कार्ड बंद हुआ। क्या नाम है? आमना। ये पीडीएम की रजीम चेंज के खिलाफ यहाँ पे खड़े हुए हैं और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए यहाँ मौजूद हैं, ताकि मुसलमानों के लिए एटलीस्ट रमजान के रोजे और उनको बेसिक खुराक और बुनियादी जरूरियात तो मैसर हों। हुक्मरानों को ये इलेक्शंस वगैरह उनके पैसों पे तमाशा ये क्रिएट करने की बजाय अवाम के हकूक का ख्याल करें। हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं और महंगाई के खिलाफ हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि आपको पता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत इसीलिए ये आई थी कि ये महंगाई कम करेगी। इमरान खान की हुकूमत में तो इनको बहुत ज़्यादा मसाइल महसूस हो रहे थे, लेकिन अब आप देखिए कि इन्होंने इस तरह कमर तोड़ महंगाई कर दी है, अवाम का जीना मुश्किल हो गया है, अवाम से बिल नहीं दिए जा रहे और ये ऊपर से इन्होंने गरीबों को आटे की लाइनों के पीछे लगा दिया है। इंतहाई नाकस आटा, और सबसे ये घटिया इनकी यही हरकत है कि लोगों को आटे के पीछे लगा के ये महंगाई से उनका ध्यान हटाना चाह रहे हैं और हम इसीलिए आज एहतजाज करने के लिए आए हैं। इस औरत को कि नहीं, ये अगर अदलिया के बारे में किसी चीज के इदारे के बारे में कहे तो कोई इसको नहीं पकड़ता, और अगर कोई और करे तो उसको पकड़ के जेल में डाल देते। ये कहाँ का इंसाफ है? इसको पकड़े ना, इसको जेल में डालें जो कि इतनी बकवास कर रही है हर इदारे को, और अदलिया को इसी ने तकसीम करने की पूरी कोशिश क्या कर दी है इसने। तो जुल्म की इंतहा है, और ये तो इनका हमेशा से शेवा रहा है ये नून लीग का, कि ये अवाम को एक जो है वो गुलाम की हैसियत से देखना चाहते हैं। हमेशा अपनी नजर में उनके यही है, और वो नहीं चाहते कि अवाम अपने हक के लिए खड़े हो। अभी जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन से भी भागने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो सलूट करते हैं अपने जो है ऑनरेबल जजेस का, जिन्होंने ये फैसला दिया है हमारे हक का, क्योंकि ये हमारा मैंडेट चोरी करने के चक्रों में है। ये हमारा हक है, एक आम अवाम का, पाकिस्तानी अवाम का एज अ नेशन हमारा हक है कि हम इलेक्शन में जाएं। और ये किस तरीके से इसको मतलब डिफरेंट तरीके से ये लोग इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखें कि अभी ये तो अभी 10 तारीख को तो इन्होंने देना ही देना है, और ये जिस तरह से इन्होंने इसको खराब करने की कोशिश की है, लोगों को पकड़ दगड़ लगाया हुआ है, जंगल का कानून बना के रखा हुआ है इस मुल्क से, कोई कानून ही नहीं है इस मुल्क में। तो हम आज इसीलिए सारे इकट्ठे हुए हैं इनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए।